وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں صحت پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے کرم سے ہم سب کو رمضان کی دولت ملی۔ رمضان کے 30 دن کے روزوں، عبادتوں اور تراویحوں کے بدلے میں کے نتیجے میں یقیناً ہمارے اندر ایک روحانی صحت، روحانی قوت پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس کو برقرار رکھ کے آگے کی جو زندگی ہے اس کو بھرپور انداز میں گزارنے کی نیت کرنا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اچھی سے اچھی زندگی گزار کر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کو محفوظ رکھنا اور ان کا بھرپور استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا اللہ کے پاس حساب ہونے والا ہے ہر صلاحیت کا۔ ایسے ہی زندگی میں مختلف مواقع آتے ہیں، ایسے حالات سے ہم گزرتے ہیں کہ انسانوں کو، دین کو، امت کو، اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانے کے موقع ملتے رہتے ہیں۔ یہ موقع بھی ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس موقع کا تم نے کتنا استعمال کیا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک الگ حیثیت سماج میں، معاشرے میں عطا کیے ہوئے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کے کچھ پاورز ہیں، ان سب کا صحیح استعمال ہونا، اور پھر بہت ساری ذمہ داریاں ہم سے لگی ہوئی۔ مومن کی زندگی ذمہ داریوں سے بھری ہوئی، غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں ہے ہماری۔ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور چوطرفہ ذمہ داریاں ہیں، چومکھی جنگ ہے یہ نفس سے، شیطان سے، اور ذمہ داریاں بھی بہت ہی جامع قسم کی ہیں۔ مومن کو اللہ پاک کا بھی حق ادا کرنا ہے، اچھا تعلق رکھنا ہے، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی خشیت ہو، تنہائی میں اللہ سے تعلق ہو، رونا دھونا ہو، تلاوت کا موقع مل رہا ہو، ذکر کا موقع مل رہا ہو، نوافل ہو رہی ہوں، اور پھر اللہ کے دین کے لیے محنت ہو رہی ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہو۔ تو ایک تو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر اس کے بعد خود اپنی جسم کا، اپنے آپ کا ہم پر حق ہے، پھر ہم پر اپنے خاندان کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ان کی ضروریات کو وقت پر پوری کرنا، ان کے بارے میں حساس ہونا، اور خوش دلی سے گھر کو لے کے چلنا۔ گھر کا ایک لمبا چوڑا محاذ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر خاندان کی ذمہ داریاں ہیں لمبے چوڑے، اپنے پڑوسیوں کی ذمہ داریاں ہیں، ملت کی ہم پہ ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے،
تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ ان سب کو ادا کرنے کے لیے آدمی کا پھرتیلا ہونا ضروری ہے، اور آدمی کا چوکنا ہونا ضروری ہے، آدمی کا باہوش ہونا ضروری ہے، اور آدمی کا متحرک ہونا ضروری ہے، آدمی کا چاق و چوبند ہونا ضروری ہے۔ اب بیماریوں کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی، صحت ضروری ہے اس کے لیے۔ اس لیے صحت 1000 نیکیوں کی ماں ہے، اور بیماری 1000 کمزوریوں کی، محرومیوں کی ماں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا، رسول کا حکم ہے کہ آدمی اپنی صحت کو سنبھال کے رکھے۔ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اور بہت سارے حکموں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے پاس افضل ہے، کمزور مومن افضل نہیں ہے، طاقتور جو ہے وہ افضل ہے۔ اور فرمایا صحت کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ابھی پڑھی گئی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں اس کے بارے میں لوگ بہت غبن کر رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں رویہ صحیح نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس میں گھاٹا اٹھا رہے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں جانتے، اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے۔ ایک ہے صحت، دوسرے ہے فرصت۔ صحت کو سنبھالنا اور صحت کے اوقات کا صحیح استعمال کرنا، اس کو نہیں جانتے۔ اچھا خاصا جسم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بھرپور استعمال نہیں کر رہے ہیں جسم کا، یا پھر صحت کے بارے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی فرصت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے، کسی قرضے میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں، کسی دشمن کے چکر میں نہیں ہیں، فرصت ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ایسے زندگی کے اوقات وہ بھرپور استعمال کرنے کے لیے، یہ اوقات ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اکثر لوگ اس میں خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا، بہرحال تفصیل سے صحت کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ نفع دینے والی ہر چیز کے حریص بنو۔ کوئی بھی موقع ہے لائف میں کسی بھی لائن سے ترقی کا، تو جانے دو بھائی، جیسے ہو تو ویسے ہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں فرما رہے۔ جہاں بھی نفع دینے والی چیز نظر آئے آگے بڑھو۔ اچھا، اب اس کے اندر سمجھ میں آئے کہ بھئی بڑی مشکل ہے یہ چیز، تو فوراً فرمایا مشکلات ہے تو اللہ کی مدد طلب کرو۔ مشکل سمجھ کر نفع کی چیز سے پیچھے مت رہو، حریص ہر نفع کی چیز حاصل کرنا ہے، ہر لائن میں نفع جو ہے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ مشکل نظر آ رہی تو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے۔ پھر آگے کا جملہ ہے ہمت مت ہارو، ہمت، پختہ ارادہ۔ تو ہمت والا ہونا چاہیے آدمی کو، جیسی ہمت ہے ویسی تقدیر ہے، جیسی ہمت ہے ویسی توفیق ہے۔ توفیق باندازہ ہمت ہے، ازل سے کہا گیا کہ ازل سے اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ جو جتنی ہمت والا ہے اتنی اس کو ترقی ملے گی، اس کو اتنی حیثیت ملے گی، اس کو اتنی عزت ملے گی، اس کو اتنا مقام ملے گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں ہمت والے بنو، بے ہمت مت بنو، آگے بڑھنے والے بنو، بیٹھے ہوئے رہنے والے نہیں بنو۔ تم پتھر نہیں ہو کہ پڑے رہو، تم درخت نہیں ہے کہ کھڑے رہو۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے، جذبات دیے ہیں، حوصلہ دیا ہے، اس کا استعمال کرو۔ تو ایک مومن کی زندگی کے مقاصد بہت بلند ہوتے ہیں، خواہشات اس کی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن مقاصد بہت اونچے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک بھرپور زندگی گزارتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں صحت کی بہت اہمیت ہے۔ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ اسلام میں وہ سارے اصول لازم کیے گئے ہیں جس سے صحت محفوظ رہتی ہے یا بنتی ہے۔ تو اس میں پہلا اصول جو عرض کیا گیا تھا کہ فرمایا حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال اور پاکیزہ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو جو چیز حلال ہو، جائز ہو، وہ کھاؤ۔ اور حلال کا اصول یہ ہے کہ وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ اور طیب ہر اس چیز کو کہیں گے جس سے صحت نہ بگڑتی ہو، جس سے اخلاق نہ بگڑتا ہو، ایسی چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا۔ جتنی چیزیں بھی حرام کی گئی ہیں وہ سب کا اسلام میں
وہ سب یا تو صحت کو خراب کرنے والی ہیں یا کیریکٹر کو خراب کرنے والی ہیں، اس لیے ان کو حرام کیا گیا، تفصیل اس کی آ چکی ہے۔ دوسرا اصول جو بتایا گیا ہے اعتدال، فرمایا امتم وسطا، اے مسلمانوں تم لوگ بیلنس والی امت ہو، اعتدال والی امت ہے، نہ ادھر ڈھلکنا نہ ادھر ڈھلکنا، بیچ کے راستے سے چلنا۔ تو اعتدال اسلام کا بڑا اصول ہے۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، ہر نماز کے وقت اچھی زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا اپنے آپ کو سجا سنور کے نماز پڑھو، عبادت کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور اسراف مت کرو، حد سے زیادہ کوئی چیز مت کرو، ہر چیز کی حد ہے، حد کو پہچانو، حد کراس مت کرو، حد کے اندر رہ کر کھاؤ پیو پہنو، جو بھی کرنا ہے ہر چیز کے حدود ہے، حدود کے اندر ہی وہ چیز اچھی ہوتی ہے، جہاں حدود پار ہو گئے وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ عمر کے حساب سے، اپنے جسم کے اعتبار سے اپنی اپنی ہر ایک کی الگ حد ہوتی ہے، وہ حد کو پہچاننا ہے، اس کے اندر رہنا ہے۔ تیسرا اصول دیا گیا ہے نظافت، صفائی ستھرائی، اس کو فرمایا آدھا، یہ آدھا دین ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے۔ تو صفائی کا بڑا اہتمام ہے، اور طہارت کا بڑا وسیع تصور ہے، اتنا وسیع تصور ہے کہ دوسری قوموں میں ادھر ذہن ہی نہیں جاتا لوگوں کا، ایسے چیزیں اس کے اندر داخل ہیں طہارت میں، اس کی تشریح اس سے پہلے کے بیان میں ہو چکی ہے۔ اور صحت کا ہی ایک خاص انتظام شریعت میں ہماری عبادتیں بھی، یہ 5 وقت کی نماز یہ زبردست نسخہ ہے صحت کا، اور تہجد صحت کا بڑا نسخہ ہے، تہجد پڑھنا، تہجد پڑھنے سے صحت بہت اچھی رہتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت جو ہے ہماری جو باڈی ہے وہ پورے جاگنے کا وقت ہے، ہمارا جو جسمانی سسٹم ہے اس کے اعتبار سے عشاء کے فوراً بعد سو جانا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہمارے جسم کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ ایک دم سلو ہو جاتا ہے، وہ جلدی اگر آدمی سوئے تو پورا صحیح کام کرتا ہے۔ اس کے بعد تہجد کے وقت پہ اٹھ جائے آدمی تو پورے جو فضلات ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل صحیح موزوں وقت ہے۔ اس وقت اگر کوئی جاگے اور عبادت کرے تو زبردست صحت کا انتظام ہے اس کے اندر۔ اور پھر 5 وقت کی نماز، کتنے لوگ جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں دوسری قوموں والے کہ بھائی ان کے پاس کتنی اچھی نماز ہے، ہر ایک کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کتنا صحت کے کتنے اصول چھپے ہوئے ہیں۔ یوگا والے جو ہے بہت ہی نماز کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر صحت کے آسن چھپے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے میں، ہاتھ باندھنے میں، کھڑے ہونے میں، رکوع کرنے میں، اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں، پوری ایک سائنس بتاتے ہیں وہ کہ کون سے اس میں رکن سے صحت کا کون سا جو ہے پہلو ٹھیک ہوتا ہے۔ پوری جسمانی ایسی اللہ تعالیٰ نے ورزش رکھی ہے کہ وہ ورزش ہی نہیں معلوم ہوتی، متوجہ اللہ ہے، ورزش کا تصور ہی نہیں ہے، مگر پورے بدن کی ورزش ہوتی ہے۔ تفصیل اس پہ کتابیں موجود ہے کہ اتحیات میں بیٹھنے سے کیا حاصل ہے، رکوع سے کیا حاصل ہے، کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، کون سے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اس پہ مستقل کتابیں۔ اور پھر جو ہے اوقات ایسے کہ 5 وقت جو ہے بار بار بیچ میں آدمی ٹینشنوں سے نکل جاتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے تو ہر ٹینشن سے فری ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، روح اس کی تازہ ہو جاتی ہے، پھر جا کے اپنے کام میں لگتا ہے۔ ٹائمنگز بھی ایسے ہیں کہ جب دن کا وقت جو ہے ٹرننگ لیتا رہتا ہے اس وقت پہ نماز ہے، اس سے جو ہے زندگی بڑی سسٹمیٹک ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے وقت کی نماز بتاتی ہے کہ وقت کا ایک حصہ گزر چکا ہے تمہارا، اب بھائی صبح سے اب ظہر ہو گئی، اب عصر ہو گئی، ورنہ آدمی کو دن گزرتا رہتا ہے پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ وقت کے جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس میں آدمی کو اپنے وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ ٹائم ٹیبل نمازوں کے حساب سے آتا ہے کہ بھئی فجر کے بعد یہ کام کریں گے، ملنا ہے آپ کو ظہر کے بعد ملیے، اور فلاں جگہ جائیں گے تو عصر کے بعد جائیں گے،
تو یہ جو اوقات کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے آدمی ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے، بیچ بیچ میں مصروفیت میں سے نکال کے جو نماز لاتی ہے اس سے اس کو وقت کا احساس ہوتا ہے، کاموں کا جو ہے کہ کتنے کام رہ گئے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، کھو نہیں جاتا وہ کسی ایک چیز کے اندر۔ تو ہیئت بھی نماز کی ایسی ہے، اوقات بھی ایسے ہیں، اور جو ہے ڈسپلن آتا ہے اس سے، پر ملنسار بنتا ہے آدمی، مسجدوں کو آئے آدمی، مسجد کے مصلیوں سے ملاقات رکھے۔ اب یہ ہم لوگ نہیں کرتے کہ 10 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر آپس میں تعلقات نہیں ہوتے، یہ غلط ہے، آپس میں تعلقات ہونا چاہیے۔ تو آدمی مسجد کو آنے سے، اور مسجد میں سب محلے کے لوگ ہی ہوتے ہیں آس پاس، تو ملنساری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، انسانیت جو ہے وہ بنتی ہے۔ ملنساری کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے صحت کے اندر، سماجی رابطے ہوتے ہیں، صبر اور تحمل، یہ جو صف بنا کے کھڑے ہونا ہے، باادب کھڑے ہونا ہے، اس میں تحمل کی مشق ہوتی ہے، ٹالرنس اس سے پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے بہت ساری اجتماعی انفرادی برائیوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اب کیا شراب کیا پیے گا، اس کو پھر نشے میں رہے گا تو نماز کا وقت آ جائے گا۔ آدمی گندا نہیں رہتا ہے، اپنی طہارت کو سنبھال کے رکھتا ہے اس لیے کہ نماز کو جانا ہے۔ اور کتنی ہی برائیاں، ایک آدمی ایک نیک لوگوں کی سوسائٹی میں رہنے والا وہ گندگی کے اڈوں پہ، فحاشی کے اڈوں پہ نہیں جا سکتا، اس کو رہتا ہے کہ بھائی نمازی آدمیوں میں وہاں جائے تو کیسا ہے، کتنی برائیوں کی طرف وہ جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کے لیے ادھر کا سوچنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو بے نمازی آسانی سے کسی بھی گناہ کے اڈے پہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن نمازی نہیں جا سکتا، یہ اس ماحول کا عادی ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کتنے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرتا نمازی آدمی، زنا ہے، فحاشی ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں کرتا، اس قسم کے گناہوں سے ایک دم بچ جاتا ہے پاکیزہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے۔ اور اگر صحیح نمازی ہے تو سستی نہیں رہے گی، کاہلی نہیں رہے گی۔ اب یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا کیا معمولی بچوں کا کام ہے، سمجھے؟ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا کتنا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اس کو کتنی دیر پہلے سے اس کو متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور خود جماعت کی پابندی بھی، تکبیر اولیٰ نہ صحیح جماعت سے نماز پڑھنا بھی۔ اب ہم بستر پہ پڑھ کے نوجوان سو رہا ہے، لمبا سو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، نماز کی پابندی کر سکے جماعت کی؟ اس کو اپنے اوپر کنٹرول چاہیے۔ جو آدمی اپنے اوپر، اپنے سونے پر، اپنی گفتگو پہ کنٹرول رکھتا ہے وہی جماعت کے وقت پہ آ سکتا ہے، ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں، ارے وقت ہو گیا کیا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے والا وہ سستی پہ کنٹرول اس کو ہو جاتا ہے، کاہلی پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو دین کا صحیح تصور ہی نہیں رہتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو دنیا سمجھ کے سست ہو جاتے ہیں، کاروبار کے بارے میں سست ہو جاتے ہیں، کئی چیزوں کو، وہ ان کا دین کی سمجھ ناقص ہوتی ہے۔ ورنہ دین کی سمجھ صحیح ہو، اس کے ساتھ نماز کا نظام پختہ ہو، تو سستی کاہلی آدمی چلی جاتی ہے، برے لوگوں سے خود بخود کٹ جاتا ہے آدمی، نمازی ماحول میں رہنے والا بری صحبتوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بد اخلاقی نہیں کر سکتا نمازی آدمی عام طور پہ، غیبت، جھوٹ، بد کلامی، گالیوں والی زبان، فحاشی، نشہ، یہ سب چیزوں سے ایک نمازی آدمی سسٹم میں جو جڑا ہوا ہے وہ خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اپنے پورے اصولوں کے ساتھ کسی کی زندگی میں آ جائے گی تو نماز اس کو روک دی، فحشاء ہر بے حیائی کی چیز سے روک دے گی، والمنکر ہر وہ چیز جس کو انسان کی طبیعت ناگوار محسوس کرتی ہے، ہر گناہ سے روک دے گی نماز۔ ایسی چیز کسی کی زندگی میں نماز ہے تو سمجھو ہر برائی ایک ایک کر کے نکل جائے گی، اگر صحیح اصولوں پہ نماز ہے۔ ایسے ہی عبادتوں میں روزوں کا نظام بھی بہت زبردست ہے، رمضان کے روزے، پھر ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، حضور کی سنت۔ تو روزے کا نظام بہت زبردست ہے۔ آج کتنی بیماریوں کا علاج روزوں سے کیا جا رہا ہے، سسٹمیٹک انداز میں روزے رکھیے، کتنی بیماریوں کا علاج۔ تو اگر ہم حضور کی طریقے پہ چلیں گے اور ہفتے کے 2 روزے رکھیں گے تو کتنا جو ہے صحت کا انتظام ہو جاتا ہے اس میں۔ اور ایک اصول شریعت میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو جسم ہے یہ ہمارا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی بول کے پاکستان میں لوگ جلوس نکالے ہیں،
کپڑے اتار کے پھینک دیے، میرا جسم میری مرضی. تو اللہ بولتے یہ نہیں، تمہارا جسم نہیں ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے. یہ ہاتھ تم نے نہیں بنایا، یہ پاؤں تم نے نہیں بنایا، یہ بدن تم نے نہیں بنایا. تمہارے پاس جو جسم ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور تم اس کے مالک نہیں ہو. اس جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ایز اے امانت کے ہے. جیسے مسجد کے صدر صاحب کے پاس مسجد کا چندہ ہے تو وہ مالک نہیں ہے، ان کے پاس وہ امانت ہے. چندہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، مسجد کے کاموں میں استعمال کر سکتے. ایسے یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہماری جاگیر نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے. اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہر انسان پہ لازم ہے. اپنے جسم کی جدھر چاہے ادھر اپنے جسم کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. اس کی حفاظت کرنا امانت کی چیز. اور جس کام کے لیے جو عضو رکھا گیا اسی کام میں استعمال کرنا. بدن جس کام کے لیے دیا گیا ہے اسی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ امانت کی چیز ہے. جس کام کے لیے آپ کو دیا جائے اسی میں استعمال کیجیے. اس کو نقصان سے بچانا لازم ہے، اور مسلمان پر بدن کو تکلیف پہنچانا بالکل جائز نہیں ہے. جسم کی سکت سے زیادہ بوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے. اور خودکشی حرام ہے اسلام میں، بہت بڑا گناہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنی جان لینا. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، اچھا سلوک کرو. تو اس کی بہت وسیع مفہوم ہے. اس میں یہ بھی مفہوم ہے کہ اپنے جسم کو، اپنی صحت کو ہلاکت میں مت ڈالو. سورہ اعراف میں فرمایا. اور حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بے شک تمہارے بدن کا تم پر حق ہے. کچھ صحابہ کے اوپر جو ہے، 3 صحابہ تھے، ان لوگوں کے اندر ایک آخرت کی فکر کا ایسا غلبہ ہوا. ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھائی، ایک نے کہا کہ میں روزانہ دن بھر ہر دن روزہ رکھا کروں گا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. دوسرے نے کہا کہ میں ہر رات عبادت کیا کروں گا پوری رات. حضور کو پتہ چلا. ایک نے کہا کہ بھائی میں اہل و عیال میں نہیں رہوں گا، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہوں گا کچھ. تو حضور کو پتہ ہوا تو بلا کے ڈانٹا. اس موقع پہ یہ فرمایا کہ دیکھو، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو میں پہچانتا ہوں. اللہ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کا مزاج کیا ہے میں جانتا ہوں. اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر میرے اندر ہے. انا اعلمکم باللہ واتقاکم. اس کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. میں جمعرات کو پیر کو روزے رکھتا ہوں، میں روزانہ روزے نہیں رکھتا. روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں. اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور کچھ دیر عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے سونا نہیں چھوڑا. اور میں بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہوں. تو حضور نے ڈانٹا ان کو کہ تمہارے بدن کا تم پہ حق ہے، آنکھوں کا حق ہے کہ تم اس کو سونے کا، آرام کا موقع دو. اس کو بدن کا حق ہے، اس کو کھانا دو. اس کو روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بیماریوں میں بدن کو مبتلا کرنا لاپرواہی سے، جان بوجھ کے اپنے بدن کو سختی میں رکھنا، ایذا پہنچانا، زائد بوجھ ڈالنا، حد سے زیادہ محنت کرنا، اور بدن کو راحت نہیں دینا، آرام نہیں دینا، یہ سب چیزیں جائز نہیں. بدن کو راحت پہنچانا بھی فرض ہے، وہ بھی لازم ہے. اسی کا حصہ کیا ہے؟ اور ایک جو اصول ہے کہ مومن جو ہے اپنے بدن کو مضبوط کرے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت تیار کر کے رکھو، جسمانی قوت بھی اور ہتھیار کے اعتبار سے قوت بھی اور ہر اعتبار سے بھی قوت بھی. مسلمان طاقتور بن کے رہیں، مسلمان کمزور اور بے سہارا بن کے نہ رہیں. اس لیے کہ مسلمانوں کی دنیا میں ذمہ داری ہے حق کو قائم کرنے کی. تو حضور نے فرمایا قوت پیدا کرو اپنے اندر. تو ورزش ہونی چاہیے، کثرت ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی تو ایسی تھی کہ وہاں دن بدن روزانہ صبح سے شام تک ورزش ہی ورزش تھی. استنجا کے لیے کتنی دور جانا پڑتا تھا، کھانا بنانے کے لیے کتنا محنت کے بعد کھانا بنتا تھا اس زمانے میں، اور مستقل سفر تھا. ہر آدمی کو جنگی تیاری ضروری تھی، اس لیے کہ وہاں پر کوئی فوج تو تھی نہیں، پولیس تھی نہیں پہلے سے. تو ہر آدمی کو
اپنے جسم کو بچانے کے لیے سپاہی بننا پڑتا تھا. ہر آدمی کو تلوار چلانے آتا تھا. تلوار چلانے کے لیے کتنی پھرتی چاہیے مقابلے کرنے کے لیے. ہر آدمی کو گھوڑ سواری آتی تھی. گھوڑ سواری کرنا کتنی بڑی ورزش ہے. پیدل کتنا چلتے تھے, دوڑتے کتنا تھے. تو وہاں تو زندگی ہی رات دن محنت کی تھی. اور ان کے کھیل بھی پورے فوجی کھیل تھے. جتنے بھی ان کی زندگی میں کھیل تھے سب وہ جنگی قسم کے تھے. ایسے ہی خالی نخرے کے کھیل نہیں تھے ان کے, ٹائم پاس کے کھیل نہیں تھے. سر کھیل اپنی جان بچانے کا دفاعی کھیل ہوتا تھا. اور خاص طور پہ حضور نے تیرنے پہ بہت ابھارا ہے. تیرنا آپ کو پسند بھی تھا. تیرنا ایک بہت ہی جامع قسم کی ورزش ہے, کئی پہلو سے ورزش ہے. تیراکی کے مقابلے کرواتے تھے. ایسے ہی تیر اندازی پہ بہت حضور نے ابھایا. الا ان القوت الرمایہ, مسلم شریف میں 6 بار فرمایا. یہ دو بار فرمایا کہ دیکھو قوت جو اللہ فرما رہے ہیں, تیر اندازی سیکھو. تو تیر اندازی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ تیر اندازی میں پورے جسم کی فٹنس بہت اچھی رہتی ہے. اس کی جو مشقیں ہیں اس سے جسم کی فٹنس بہت اچھی رہتی ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے قانون میں تیر سیکھنا, تیر چلانا, تیر رکھنا سب اسپورٹ میں آتا ہے, ہتھیار میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ہندوستانی قبائل کی یہ پہچان ہے. اب یہ فرقہ پرست جو ہیں RSS, ان کے بڑے بڑے پورے اسکولس میں بہت اس کا اہتمام. اعلیٰ درجے کے اسکول میں طلباء کے پاس, بچوں کے پاس ہزاروں روپے کی تیر کمان ہوتی ہے, لاکھ 1.5 لاکھ کی بھی تیر کمان ہوتی ہے. اچھے اسکولوں کے اندر تیر کمان سکھانا کئی اسکولوں میں لازم ہے ان کے پاس. تو اس سے فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے. اور نشانہ جو جماتا ہے آدمی تو اس سے قوت ارادی بنتی ہے, طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے, زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس کی اجازت ہے بالکل, کوئی بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں. ہمارے اس محلے میں مسجد کے مصلی اس کے ماہر ہیں, غیر مسلم ان سے سیکھتے ہیں, مسلمان بھی سیکھتے ہیں. تو آدمی سیکھ سکتا ہے, اپنے گھر میں اس کو رکھ سکتا ہے. حفاظت کا بڑا سامان ہے. لیکن کیا ہے, ہم لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے. تو حضور جو امت کو سکھایا, سادہ زندگی, مجاہدانہ زندگی, آرام پسندی کی زندگی نہیں, جسم بے ڈھپ ہو رہا ہے وہ زندگی نہیں. تو نیزہ بازی, تیر اندازی, جسمانی کرتب حضور کھڑے کے سب کرواتے تھے. کھیل سارے کھڑے کے کرواتے تھے, انعام دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے, دیکھا تو ایک نوجوان جو ہے وہ ڈھیلی چال چلتا ہو جا رہا ہے. بعض لوگوں پہ جو ہے ایسی کیفیت, دین کا مطلب ایسا سمجھتے کہ بالکل یوں جھک کے اوڑ کر کے ایسا حیت بنا لیتے ہیں اپنی, نوجوانی میں بزرگ بن جاتے ہیں. تو وہ جھک کے جا رہا تھا, انہوں نے اپنا درہ اٹھا کے ایک لگایا, سیدھا ہوگا ایک دم. تو فرمایا کہ سیدھا سینہ سیدھا رکھ کے چلو, تقویٰ دل میں ہوتا ہے, چال میں. سوپ کرنے کی ضرورت نہیں. آخرت کی فکر ہے تو دل میں رکھو. یہ چال کیوں بوڑھوں جیسی ہو گئی, مریل چال کیوں ہے تمہاری؟ جس وقت کی جیسی عمر ہے ویسا رہنا چاہیے آدمی کو. پوری قوت سے چلو راستے میں. اسلام بیمار نہیں ہے, حضرت عمر نے فرمایا اسلام بیمار نہیں ہے, تم یہ بیمار بنے پھر رہے ہو. اور ایک اسلام میں جو بہت بنیادی تعلیم ہے, بے حیائی سے بچنے کی اور برائی سے بچنے کی. عورتوں اور مردوں کا جو رابطہ ہے وہ غلط رخ اختیار نہ کر لے. بے حیائی, آپ جانتے ہیں کہ بے حیائی بہت نقصان دہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت پھٹکو, وہ بہت بے حیائی کی چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے. بے حیائی کے راستے پہ آدمی چلتا ہے تو لا علاج بیماریاں. سیکس کے بارے میں جو نوجوان یا جو لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں, افراتفری کا, بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں, ایسی بیماریاں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہوتا. اور بہت تکلیف دہ بیماریاں ہوتی ہیں. سیکس کی لائن سے جو بیماریاں ہوتی ہیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے اسلام نے کہا کہ بھائی اس کے قریب مت پھٹکو, پاکیزہ زندگی گزارو. اب جن چیزوں سے صحت کمزور ہوتی ہے, عمر کمزور ہوتی ہے. پہلے صحت کمزور ہوتی ہے پھر آدمی دنیا سے جاتا ہے. صحت اچھی ہوتی ہے تو دیر تک رہتا ہے. تو اس کے اسباب, عمر کم ہونے کے اسباب یا صحت بگڑنے کے جو اسباب ہے
وہ ایک نظر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 ہے ضرورت سے زیادہ کھانا اور ضرورت سے کم کھانا، دو بھی نقصان دہ اعتدال۔ آج کل کیا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانے کا بہت رواج ہے، 24 گھنٹے ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ صحت کی پابندی والے لوگ جو ہے کھانے کا بہت کنٹرول اس پہ کرتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں تو بالکل عام عادت تھی کہ بھوک ختم ہونے سے پہلے کھانا روک دیتے تھے، پیٹ بھر کے کھانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ اس امت میں، مسلمانوں میں سب سے پہلی جو بدعت آئی ہے، نئی چیز سب سے پہلی جو بدعت آئی ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اچھا پیٹ بھر کے کھائیں گے تو طاقتور رہیں گے، اچھا کام کر سکیں گے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ وہ پیٹ بھر کے کھانے سے بیماریاں آتی تھوڑا کم، اس لیے کہ ہمارے جو پیٹ کے سگنل ہیں جو پیٹ بھرنے کی اطلاع دیتے ہیں، وہ معدے سے دماغ تک جانے میں اس میں 8 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو معدہ بھر جانے کے بعد جب سگنل جاتا ہے نا کہ پیٹ بھر گیا ہے، تو اس وقت پیٹ بھر کر 8 سیکنڈ زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اور ہو جاتا ہے جب تک۔ اس واسطے حضور نے فرمایا ذرا پہلے روک دو تو سگنل جاتے جاتے پیٹ بھر جائے گا، تو کچھ دیر پہلے روک دینا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بھرا نہیں، اب جب بھرا ہے بلکہ محسوس کرتے ہو، اس کے بعد دیکھیں گے تو ایک دم پیٹ بھاری لگتا ہے، ایک دم وزن ہو جاتا ہے ایک دم۔ تو اطلاع ملنے میں 8 سیکنڈ ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اچھا خوب چبا کے کھاؤ، کھانا اچھا چباؤ، ایسا نہیں کہ بالکل کھاتے چلے جا رہے ہیں تیز سے، اس لیے کہ یہاں جو سگنل ہے، یہ چبانے سے جو سگنل دماغ کو جاتا ہے، کتنی غذا اندر گئی، یہ چبانے کا بھی سگنل جاتا ہے۔ تو دیر تک چبا کے کھائیں گے تو دماغ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اچھا خاصا کھا لیا، اور بغیر چبائے کے ایسے ہی نگل جائیں گے تو زیادہ غذا جائے گی، دماغ کو اطمینان نہیں ہوگا، اس کو نیوز نہیں ملے گی کتنا کھانا گیا ہے اندر، اس لیے کہ کم چبایا ہے۔ تو فرمایا کہ اجد فی مضغ الطعام، اچھا چبا کے کھاؤ اور کچھ دیر پہلے چھوڑ دو۔ اب یہ اتنا اس کا بہت زیادہ اس کے بھول ہو رہی، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بہت کم کھانا کھائیں۔ آج کل کیا ہے، کھانوں میں غذائیت نہیں ہے، کم ہے، اس وجہ سے بہت کم کھانا بھی نقصان دہ۔ تو صحیح معنی میں تحقیق کر کے کھانا چاہیے آدمی کو، نہ کم ہو نہ زیادہ۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تیل والی چیزیں، ثقیل چیزیں نہیں کھانا چاہیے زیادہ۔ ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ، بر صغیر میں مسالے اور تیل کا بہت رواج ہو گیا، مرغن غذائیں کھاتے ہیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ جتنی ہلکی پھلکی کھائیں گے اتنی اچھی صحت رہے گی۔ اور ناکارہ چیزیں بہت کھاتے ہیں کئی مرتبہ، یعنی جس سے نہ طاقت آتی ہے نہ کوئی جسمانی فائدہ ہوتا، بس خالی کھاتے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ اب آج کل تو اتنی چیزیں ملیں، کرکرے، یہ وہ، بچے تو بالکل ایسی عادی ہو گئے، بیکار کی چیزیں بہت، جنک فوڈ جو بولتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو جسم کے لیے ناکارہ ہے، مفید اتنی نہیں ہو، اچھی لگتی ہے مگر مفید نہیں، وہ کھانے کا بہت رواج ہے۔ اور نہ چیز زیادہ گرم کھائی جائے نہ زیادہ ٹھنڈی کھائی جائے، زیادہ گرم کھانا بھی نقصان دہ ہے، زیادہ ٹھنڈی چیز کھانا بھی نقصان دہ ہے، اور بہت جلدی کھانا یہ بھی غلط ہے۔ اطمینان سے کھانا کھانا چاہیے۔ اب ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے گھر میں تھا کہ جلدی کھانا کھانے کا بڑا رواج تھا، روٹی کھا رہے تو 4 نوالے میں ہی ختم کر دو، بڑے بڑے نوالے کھاؤ اور جلدی کھانا، کوئی دیر تک، اتنی دیر تک کھا رہا ہے، ایسا ماحول ہم کو بچپن میں ملا، اس سے معدہ بس بچپن میں ہی تباہ ہوا۔ تو کھانے کا اصول کیا ہے، آرام سے کھانا چاہیے، چبا کے کھانا چاہیے۔ اب اہل یورپ جو ہے بہت اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں، اور کھاتے وقت جو ہے خوش گپیاں ہونی چاہیے، ایسی گفتگو ہونی چاہیے جس سے طبیعت میں راحت آئے، بہت لمبی گفتگو تو نہیں مگر، اور بھاری گفتگو نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، گہری سوچ کی باتیں نہیں بولنا چاہیے، ہلکی پھلکی باتیں، اور آدمی اچھی طرح چبا کے کھانا کھائے۔ اور بہت جلدی کھانا بھی غلط ہے، اور زیادہ گوشت کھانا بھی غلط ہے۔ گوشت کے بغیر جو ہے ایک دن بھی نہیں گزر رہا تو اس سے تو دل بھی سخت ہو جائے گا، بتایا گیا، جسم کے لیے بھی بہت نقصان ہے زیادہ گوشت کا کھانا۔ اور گرم مسالہ، مرچ زیادہ کھانا، تلی ہوئی بھنی ہوئی چیزیں زیادہ کھانا، یہ سب اپنی صحت کو برباد کرنے کے طریقے ہیں۔
جس کا ہم لوگوں کو بہت مزہ لگا ہوا ہے، اور زیادہ میدا کھانا، میدے کی چیزیں، اس میں نشاستہ بہت ہوتا ہے، سفید شکر اور برف، یہ زہر تینوں چیزیں۔ تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں شوگر کا جو مرض پھیلا ہے یہ بیکریوں سے پھیلا ہے۔ جب سے دنیا میں بیکریوں کا سسٹم ہوا، میدا بالکل، آٹے کو بالکل اس کو بنا دیا جاتا ہے نا، ایک دم اس کو پیس دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے شوگر بنتا ہے۔ تو میدے کا بہت استعمال ہے آج کل، ہر چیز میں میدے کا استعمال ہے۔ تو ایسے ہی سفید شکر کا بھی بہت استعمال، پہلے تو گڑ ہوتا تھا، اتنا نقصان دہ نہیں، تو سفید شکر بھی اور برف کا بھی ماشاءاللہ بہت استعمال ہو رہا ہے، تو زیادہ ٹھنڈی چیز ہے اس کا زیادہ استعمال۔ ایسے ہی مکھن، دودھ، لسی، تازہ پھل، ہری سبزیاں، یہ بالکل کم کھانا بھی نقصان دہ۔ بہت سارے لوگوں کے اس میں یہ بیلنس نہیں ہے کہ دودھ کی جو غذائیں ہیں، تازہ پھل ہے، ہری سبزیاں ہیں، اس میں کمی کی جاتی ہے۔ ایسے ہی بازاری چیزیں زیادہ کھانا نقصان دہ۔ بازار میں تو آدمی کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ غلط مٹیریل لگائے گا، زیادہ کمائے گا۔ تو اس وجہ بازار کی چیز کھائیں گے تو اس میں تیل استعمال والی ہر چیز اس میں نفع کے حساب سے ڈالتا ہے، تو بازاری چیزیں زیادہ کھائیں گے تو خراب چیزیں اندر چلی جائیں گی۔ وہ تو مزے کا انتظام کرتا ہے کہ گراہک اچھا ہے، مزہ اچھا ہے، اور عادت ہو جائے، ایسے اس میں چیزیں ملائی جاتے ہیں کہ وہ چیز کی عادی ہو جائے لوگ، مزہ ہوتا ہے، لیکن صحت اس سے کتنی بگڑتی ہے۔ کیسے کیسے چیزیں، اب کول ڈرنکس کے اندر کیا کیا چیزیں بنا دی گئی، اس سے آپ بیت الخلا صاف کر سکتے ہیں، ڈالے تو صاف ہو جائے گا، وہ اب ہم کو پلا رہے ہیں، مزہ ہے، عادت ہو جائے لوگوں کو۔ تو بازار کی چیزیں زیادہ کھانا روحانی اعتبار سے بہت نقصان دہ، ذکر کا نور چلا جاتا ہے، توجہ اللہ ختم ہو جاتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ ایسے ہی شراب ہے، افیون ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، تمباکو ہے، چائے ہے، قہوہ ہے، یہ سب چیزیں بھی صحت کے لیے نقصان دہ۔ یہ سب چیزیں ایک طرح کا نشہ ہے، اور بہت فکر کرنے کی چیز ہے کہ آج کل بہت زیادہ نوجوانوں میں نشہ بہت عام ہو رہا ہے، اسکول لیول سے نشہ بہت عام ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بہت کیسز اس کے باضابطہ گروپس پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو استعمال کر کے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کاروبار والوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ نشے کی عادت کے بعد کیسا بچے تباہ ہو جائیں گے، ان کو تو پیسے سے مطلب ہے۔ تو جتنی نشے کی چیزیں ہیں یہ سب صحت کو تباہ کرنے والی ہے۔ ایسے ہی ضرورت سے زیادہ جسمانی محنت کرنا، ضرورت سے زیادہ دماغی محنت کرنا، آرام نہ کرنا، یہ بھی جو ہے عمر کو کم کرنے والی چیز ہے، صحت کو بگاڑنے والی۔ ایسے ہی اس کے بالکل اپوزٹ، کاہل بن کے رہنا، نکمے، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، جب دیکھو بس بیٹھے ہوئے۔ تو کاہل بن کے رہنا، جسم کو جو ہے بالکل کاہل بنا لینا، یہ بھی تباہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے، اس کو ایسا سیٹ کیا ہے، وہ کام کرنے کے حساب سے اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ کام نہیں کریں گے تو مشین بیکار ہو جائے گا، اس کے اندر نقصان پیدا ہو جائے گا۔ کام کرنے سے ہی آدمی صحت مند رہتا ہے۔ ایسے ہی صحت کو نقصان پہنچانے والا پیشہ اختیار کرنا بھی غلط ہے۔ کدھر سے بھی کمائی ہو، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم جس طریقے سے کما رہے ہیں اس میں صحت تو خراب نہیں ہو رہی، ہمیشہ رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کتنا نقصان دہ۔ یا ہمیشہ آپ کو جو ہے بھاپ کے اندر رہنا رہ رہا ہے، دھوئیں میں رہنا رہ رہا ہے، نقصان دہ چیزیں کو استعمال ہو رہا ہے، ایسا پیشہ ہے۔ تو ایسے پیشوں میں بھی نہیں لگنا چاہیے جس سے صحت خراب ہوتی ہو۔ اور ضرورت سے زیادہ ورزش کرنا بھی غلط ہے، ضرورت سے کم ورزش کرنا بھی غلط ہے۔ عمر کے حساب سے، مشورے سے ورزش ہونی چاہیے۔ ایسے ہی بہت کم سونا بھی نقصان دہ ہے، بہت زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں کرتا، اور جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کم سونا بھی ایک مسئلہ ہے، آج کل جو ہے وہ اتنا زیادہ راتوں کو جاگنے کا مسلمانوں میں رواج ہو گیا ہے کہ نیند اس میں کم ہوتی ہے، اور صبح کی نیند وہ بے ترتیب ہوتی ہے، کوئی اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔ سونے کا اصل وقت رات کا ہے۔ اب کتنی عبرت کی بات ہے کہ ذرا غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیے، شام میں سناٹا رہے گا، جلدی سو جاتے ہیں، شہر میں رہنے والے بھی جلدی سو جاتے ہیں، اور مسلم محلوں میں جائیے تو رات کا بڑا حصہ لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ کتنی بے حسی کی بات ہے، اور دن میں دیر تک سوتے رہتے ہیں۔
ہمارے پاس اضلاع میں دیکھیے یہاں کا کیا حال ہے کہ 4 بجے رات کو آپ غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیے، پوری عورتیں جاگتی ہوئی ملیں گی، وہ گھر دھو رہی ہیں، گھر کے سامنے دور دور تک گھر کے سامنے کی پوری سڑک دھو دیتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ان کے نقش و نگار کرتے ہیں، سب فجر سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت ہمارے محلے میں چلے جائیے وہی اضلاع میں تو لوگ سوئے ہوئے پڑے، جبکہ حضور نے فرمایا صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، صبح کا سونا نحوست پیدا کرتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم لوگوں کا رواج ایسا ہی ہو گیا، اور آج کل کے شور ہنگامے کی وجہ سے بھی نیند کم آ رہی ہے۔ فون کا استعمال بھی زیادہ کرنے سے نیند خراب ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی نیوز، ادھر ادھر کی سیریل دیکھنے سے دماغی سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نیند صحیح نہیں آتی۔ سونے کے وقت سے پہلے آدمی کو وضو کر کے آرام سے ذکر کرتے ہوئے سونا چاہیے، دماغ پرسکون ہو کے جلدی نیند آتی ہے، اچھی نیند آتی ہے۔ اور آخری وقت تک وہ فون دیکھتا رہے گا یا کچھ دیکھتا رہے گا تو پھر اس کو نیند صحیح نہیں آئے گی، نیند میں بھی مشکل ہے، نیند کی کیفیت بھی خراب ہوتی ہے۔ اور بالکل بند کمرے میں نہیں سونا چاہیے، ایسے ہی ناک سے سانس نہیں لے کے منہ سے سانس لینا یہ بہت زیادہ بیماری ہے، تو ارادہ کر کے جو ہے مشق کروائی جاتی ہے کہ ناک سے سانس لو، صحت کا بڑا تعلق ہے اس سے۔ تو دن کے اوقات میں بھی آدمی کو مشق ہونی چاہیے کہ زیادہ ناک سے سانس لے، منہ سے سانس نہ لے، اس سے بھی بہت خراب ہوتی ہے صحت۔ گندے ماحول میں رہنا، آب و ہوا خراب ہے، گندگی کا ماحول ہے، بند ماحول ہے، یہ بھی صحت کو خراب کرتا ہے۔ کپڑے کی صفائی ہو، جسم کی صفائی ہو، کپڑے اور جسم کی صفائی میں کمی کریں گے اس سے بھی صحت خراب ہو جائے گی، عمر کم ہو جائے گی۔ اور بیٹھتے اٹھتے کھڑے ہونے کی حالت میں کمر جھکا لینا، جب دیکھو بیٹھ رہے ہیں تو کمر جھکا کے بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہیں تو ذرا کمر جھکا رہے ہیں، کمر جھکائے رکھنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے، تو کمر سیدھی رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بد ہضمی کی طرف بڑا توجہ دینی چاہیے، قبض ہو رہا ہے، پیٹ حوض ہے جہاں سے پورے جسم میں صحت یا بیماری تقسیم ہوتی ہے، تو پیٹ کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، حدیثوں میں بھی زور دیا ہے۔ قبض آدمی کو قبض کی بیماری پہ فوراً کنٹرول کرنا چاہیے، پیٹ صاف رہنا چاہیے، اور پانی کم نہیں پینا چاہیے، اچھا خاصا پانی پینا چاہیے۔ اور ایک کیا ہے، نیم حکیموں سے دوا لینا، الٹے سیدھے ڈاکٹروں سے علاج کرانا یا نیم حکیموں سے، وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ لوگ پوری قوت سے بولتے یہ پکا علاج ہے بولتے، اور ہم وہ پکے علاج میں ہم کچے ہو جاتے۔ تو جو ہے تحقیق کر کے اچھے لوگوں سے علاج کرنا چاہیے، مہنگے لوگوں سے نہیں بول رہا ہوں میں، اچھے ماہر لوگوں سے علاج کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک بڑی اصولی بات کیا ہے، آدمی کو ہنستا کھیلتا رہنا چاہیے زندگی میں، صحت کے واسطے بہت ضروری ہے ہنسنا کھیل، زندگی خوشحال رہے، ہنستی کھیلتی ہو، کھیل کود ہو، ضرورت سے زیادہ مہذب نہیں بننا، بہت باوقار لیے رہ رہے ہیں، جب دیکھو باوقار رہ رہے ہیں، اس سے اندر ٹینشن کریٹ ہوتا ہے۔ سادے سیدھا رہنا چاہیے، ہنستے بولتے رہنا چاہیے، اور کچھ کھیل کود بھی ہونا چاہیے۔ دماغ پہ ایسا سوار کر لیا اپنے بزنس کو، جب دیکھو بزنس وہی سوچتے جا رہے ہیں، یا کوئی جھگڑا سوار کر لیے، یا پوزیشن مینٹین کرنے کی چکر ایسی ہے، جب دیکھو باوقار رہ رہے ہیں، مسکرانے میں بھی شرم آ رہی، خیخہ لگانے میں شرم آ رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو آسان زندگی گزارنی چاہیے، ہنستے بولتے رہنا چاہیے، کھیل کود بھی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کے کچھ دوست ہونا چاہیے، گھر کے اندر بھی بہت ماحول خوشی کا ماحول ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے شیر آ گیا گھر میں، سب سہم جاتے ہیں، ان کی پوری خوش طبعی باہر رہتی دوستوں میں، گھر میں جو ہے جرنیل بن جاتے۔ تو گھر میں بھی آدمی کو سادہ سیدھا رہنا چاہیے، اور باہر بھی دوست احباب ہونا چاہیے، ہنسنے بولنے کا ضرور زندگی میں نظام ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ٹینشن تاری کر لیتے ہیں بعض لوگ، جیسے وہ بھی کوئی کارنامہ ہے کیا، کچھ بولو نہ کو بھائی میں ٹینشن میں ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کو، یہ ٹینشن میں ہوں، یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے، اور اپنے آپ کو بیمار بنانے کی علامت۔ موقع کے حساب سے آدمی کو ماحول میں گھلنا ملنا چاہیے، ہنسنا بولنا ضرور چاہیے، ایسے دوست بنا کے رکھنا چاہیے، مگر اس کا مطلب بہت زیادہ ہنسنا نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہنسنے سے، بہت زیادہ مزاح کا معمول رکھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ بیلنس ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہنسنا بھی نقصان دہ ہے، اور بالکل نہیں ہنسنا بھی نقصان دہ ہے۔
اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، زندگی میں ایک دو ناکامیاں ہو جاتی ہیں، کچھ دھکے لگ جاتے ہیں، تو اس کو ایسا دماغ پہ سوار کر لیتے رہتے ہیں کہ پھر ان کی دلچسپی کمانے سے ختم ہو جاتی ہے، دکان سے ختم ہو جاتی ہے، اپنے کاروبار سے ختم ہو جاتی ہے، یا اپنے گھر کے جو تقاضے ہیں بنیادی اس کی طرف سے توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آدمی جو اپنی بنیادی فرائض ہے اس کو بھلائے گا تو اندر اندر ٹینشن بنے گا۔ جب بھی آپ جو بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کمائی کا، اس پہ آپ توجہ نہیں دیں گے، بظاہر آپ لاؤبالی کرتے رہیں مگر اندر اندر سے آپ پہ بوجھ بنے گا۔ جو بھی کمائی کا کام ہے بہت دلچسپی سے کرنا چاہیے، جو بھی اپنی زندگی کے تقاضے ہیں اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ آپ توجہ نہیں دیں گے تو کچھ نہ کچھ دن کے بعد پھر بڑی مصیبت بن جائے گی، اس سے دکھ ہوگا، طبیعت کمزور ہو جائے گی۔ تو روزانہ کے جو کام ہے اس کو اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے، غم کی کیفیت میں بھی نہیں رہنا چاہیے، غم کی، غصے کی کیفیت سوار کر لیتے ہیں بعض لوگ، کوئی واقعہ ہو گیا، سال ہو گیا، 2 سال، جب دیکھو وہی سوچے، کیوں روک کیوں پالتے ہیں صاحب؟ جب بات کو ہر چیز تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، بس بھلاؤ، نئی زندگی شروع کرو۔ تو غم نہیں پالنا چاہیے کسی چیز کا، کچھ جو ہو گیا بس اس پہ سلاد پھینک دینا۔ غصے کی کیفیت نہیں رہنا، بعض لوگ سب سے غصہ، گھر والوں سے غصہ، ساتھ والوں سے غصہ، سب پہ ناراض، ارے جہاں سے شکوہ، ایسا بعض لوگ موڈ بنا کے رہتے ہیں، اس سے بھی بہت صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہر وقت خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں، انہوں کیا کرتے کہ خوف طاری رہتا ان کے اوپر، بعض وقت اپنے باس کا خوف طاری رہتا، بعض وقت اپنے خاندان کے کسی اس کا خوف طاری رہتا، بعض لوگوں کو بیماریوں کا خوف، اب بی پی آئی ہوئے تو اب ایسا دیکھا بعض لوگوں کو بی پی آئی تو سمجھتے موت آئی ہے، بی پی شروع ہو گئے، کئی دن تک چہرہ اترا ہوا، کیا بولتے بھائی میرے کو بی پی آ گئی۔ کچھ لوگ شوگر آ گیا تو شوگر ایسا لیتے ہیں جیسے بہت بڑی آفت آ گئی۔ تو اس طرح خوف نہیں طاری کرنا چاہیے اپنے اوپر، کسی کا خوف نہیں، نہ بیماری کا خوف، نہ کسی شخصیت کا خوف، نہ کسی مصیبت کا خوف، بے خوف رہنا چاہیے آدمی۔ خوف طاری رکھے گا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو بیمار ہو جائے گا، اندر سے اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو ہے مایوس رہنا، اس کو تو اسلام کے خلاف، مایوسی کفر فرمایا، مایوسی سے بچنا چاہیے۔ نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونے چاہیے، ہر چیز میں الٹا پہلو ہی سوچ رہے، نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ نہیں کی کہانی، ہاں نکلتا ہی نہیں، بعض لوگ کچھ بولتے وہ نہیں ہو سکتا، برا پہلو ہی دیکھنے کی عادت، اس سے بھی بہت صحت خراب ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے آدمی۔ ایسے چڑچڑاپن، بعض لوگ اچھا اپنی اس کو شان بنا کے رکھتے، جب دیکھو چڑچڑے، تو چڑچڑاپن، لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی صحت کو خراب کرتا ہے۔ حسد پالنا، انہیں کیوں ترقی کر رہا، ہمارا بھائی کیوں ترقی کر رہا، ہمارا کلیگ کیوں ترقی کر رہا، اس کو کہیں کوئی عزت ہو رہی، یہ حسد پالنے سے بھی ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ نفرت دل میں کسی کی نہیں رہنا، جب بھی کسی کی نفرت دل میں رہے گی تو ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ کینہ، تنگ دلی نہیں رہنا، چھوٹا دل نہیں، بڑا دل ہونا چاہیے۔ تنگ دل رہے گا تو بھی جلدی مر جائے گا آدمی۔ ایسے ہی ہمیشہ ہر معاملے میں شک کرتے رہنا، ہوتا کہ نہیں کہ کیا ہے، خود پہ بھروسہ نہیں ہونا، کوئی بھی کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کچھ فیصلہ کرنے کی بھروسہ ہی نہیں اپنے اوپر، ایسے آدمی کو بھی جلدی موت آتی ہے، جلدی جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ قوت ارادی کمزور ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، 2 دن کام کرے چھوڑ دیے، 2 دن کام کرے چھوڑ دیے، 2 دن مستقل مزاجی نہیں رہنے سے بھی آدمی کو جو ہے عمر کم ہو جاتی ہے، ٹینشن بہت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی کام سلو کرنا، کام یا بہت جلدی کرنا، دو بھی نقصان دہ۔ کاموں کو تیز کرنا بھی غلط ہے، جلدی ہے، اور بہت سلو کرنا بھی غلط ہے، درمیانی چال ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کثرت مجامعات، بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری، شادی شدہ ہے، اہلیہ سے بہت زیادہ مجامعات کرتے ہیں، یہ بھی صحت کو بہت تباہ کرنے والی چیز ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور پہ یہ کہ 15 دن میں 1 مرتبہ مجامعات ہونا چاہیے، اور زیادہ ہوا تو ہفتے میں، یہ نہیں کہ بس جب دل چاہے وہی کر رہے ہیں، تو اس سے بھی صحت کو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ برے خیالات میں رہنا، عورتوں کے خیالات میں رہنا، گندے خیالات میں رہنا، یا گناہوں کے خیالات میں رہنا، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک عجیب چیز لکھی، احسان فراموشی سے بھی عمر کم ہوتی ہے۔ جو ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں ان کا احسان ماننا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے، احسان فراموشی ہوشیاری سمجھتے، نہیں، احسان فراموش آدمی کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کا اندر ایک ٹینشن کریٹ ہوتا ہے،
فطرت کے خلاف ہے احسان کو بھلانا. تو احسان فراموشی سے بھی عمر. اور قناعت نہیں ہے، جتنا ہے اتنے پہ اطمینان نہیں ہے، حرص ہے بہت زیادہ، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. خود غرضی سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خود غرضی بہت اچھا فن ہے، اپنے مطلب کا سوچو، کسی کا کچھ ہو رہا ہے تو جان دو، میرا کیا مطلب نکل رہا ہے، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. دھوکہ دینے سے، فریب کرنے سے بھی لوگوں کے ساتھ عمر کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے بھی اندر اندر ٹینشن ہمارے اندر خود دھوکہ دینے والے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک ٹینشن کی چیز ہے وہ بھی. اور سب سے بڑا مرض اللہ کو بھول جانے سے بھی ٹینشن آتا ہے. اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے سے بھی مصیبتیں، ٹینشن اور عمر کم ہو جاتی ہے. بے ایمانی سے پیسہ کمانے سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے، بے ایمانی کے کاموں سے. خوف خدا نہیں ہونے سے بھی وہ عمر کم ہو جاتی ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے. یہ سب چیزوں کا تعلق بھی صحت سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا صحت کا خیال رکھنے کا سلیقہ عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، اس مسجد میں نماز مغرب کے بعد بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ہے کیا؟ سب کے لیے قاعدہ کی تعلیم ہوتی ہے، ناظری کی تعلیم ہوتی ہے، دینیات اور تجوید کی تعلیم ہوتی ہے. اس لیے جو ہے اطراف کے لوگ اپنے بچوں کو بھیج کر یہاں کے سسٹم سے فائدہ اٹھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.